مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج ہم دیکھیں تو بعض لوگ دوسروں پر فتویٰ لگانے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو بہت جلدی اس بات کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو جنتی ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ اسی طرح سے کوئی اور کسی موقع سے انتقال کر گیا تو کہتے ہیں یار یہ تو جہنمی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی پر بھی حکم لگانے سے ہمیں روکا ہے۔ نبی کے زمانے میں نبی کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے صحابی نے اس موقع پر ان کو مخاطب کر کے کہا، اس مرحوم کو جس کا انتقال ہو گیا تھا، کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے، یہ تم کس طرح کہہ رہے ہو؟ یعنی تمہیں حقیقت حال کا معلوم نہیں اور تم اس کو جنت کی بشارت کا حکم دے رہے ہو؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی بے فائدہ بات کہی ہو، لا یعنی بات کہی ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہے کہ جس میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مثلا علم ہے، وہ اس نے نہ سکھایا ہو، جبکہ سکھانے سے علم میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، دوسروں تک پہنچانے سے علم میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی۔ یا اسی طرح سے اللہ کی مرضیات میں اس نے مال جو ہے وہ خرچ نہ کیا ہو، جبکہ اللہ کی مرضیات میں مال خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس نے اس میں بخل کیا ہو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہوں میں مال خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات سمجھائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ ہم کسی پر جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں۔ البتہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک آدمی تھا، نیک عمل کرتا تھا، اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے اور اللہ سے پر امید رہنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ حکم دینے لگے یا پھر جو ہے ہم یہ کہنے لگے کہ تمہیں بشارت ہو، تم جنتی ہو، تمہیں بشارت ہو، تم فلاں ہو، یا اسی طریقے سے ہم کسی سے کہنے لگے کہ فلاں جہنمی ہے، یہ سب باتیں ہمیں زبان سے نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔